بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اسکالرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز اسکالرز، پچھلے لیکچر میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ تھا فہم قرآن میں دشواریاں۔ فہم قرآن میں دشواریوں کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں غریب الفاظ کے استعمال پر گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم سمجھنے میں پہلی دشواری یہ پیش آ سکتی ہے کہ آیت میں کوئی غریب لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ اچھا، میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ غریب لفظ سے مراد یہ نہیں ہے جیسے ہم آج غریب کے معنی استعمال کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ نہیں۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم اور اس کے کم استعمال کی وجہ سے واضح نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ جو متروک ہو چکے ہیں یا جن کا استعمال بہت کم ہو چکا ہے تو اس کو ہم غریب الفاظ کہتے ہیں۔ اور اس دشواری کا حل یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور گزشتہ علماء نے اس لفظ کے کیا میننگ کیے ہیں، اس طرح سے مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے کہ قرآن مجید کے غریب الفاظ کی شرح کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو غریب مقامات کی بہترین شرح وہ مفسر اول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، جسے ابن ابی طلحہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں غالباً اسی طریقہ پر اعتماد کیا ہے۔ دوسری شرح وہ ہے جسے حضرت ابن عباس سے ضحاک نے نقل کیا۔ تیسری شرح وہ ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے نافع ابن ارزق کے سوالات کے جواب میں بیان کیا ہے۔ ان تینوں شرحوں کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاتقان میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ غرائب القرآن کی ایک شرح وہ بھی ہے جسے علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے۔ ایک شرح وہ بھی ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور مفسرین نے نقل کیا ہے۔ غریب القرآن سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو نسبتاً اجنبی اور غیر مانوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ مقام بھی تفسیر قرآن کے اہم اور قابل توجہ مقامات میں سے ہے۔ ان الفاظ کے فہم کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک، لغت عرب سے اس الفاظ کے میننگ تلاش کیے جاتے ہیں۔ دوسرے، جملے کے سیاق و سباق اور دوسرے الفاظ کی مناسبت سے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں مثال دی تھی، ماں میں نے کیا، ماں میں نے جو، ماں میں نے نہیں۔ اب یہ ایک لفظ ہے، سیم لکھا جا رہا ہے، سیم بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے میننگ چینج ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس مقام پر اس کے میننگ کیا کرنے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا بہت کچھ انحصار اپنی ذاتی رائے اور قوت فیصلہ پر ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی عقل آزمائی کا میدان ہے اور یہیں سے اختلافات کی گنجائشیں نکل آتی ہیں۔ اس سلسلے میں دو حقیقتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ عربی کا ایک ہی لفظ متعدد اور مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کی عقلوں کا معیار بھی الگ الگ اور مختلف ہوتا ہے، لہٰذا جب مختلف لوگ جملہ کے سیاق و سباق اور دوسرے الفاظ کی مناسبت سے کسی خاص لفظ کے متعدد اور مختلف میننگز میں سے کسی ایک میننگ کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اپنی عقل کے اعتبار سے مختلف نتیجوں تک پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا ان کے اقوال میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کے اقوال کے درمیان بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں۔ ہر شخص نے ایک نئی راہ قائم کی ہے، لہٰذا ایک غیر جانبدار اور انصاف پسند مفسر کو قرآن مجید کے غریب الفاظ کی شرح کو دو بار اور دو حیثیتوں سے جانچنا چاہیے۔ ایک یہ کہ عربوں نے اس لفظ کو جتنے میننگ میں استعمال کیا ہے
उन सबको देखना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इनमें कौन सा मीनिंग ज़्यादा काबिल तरजीह है। और दूसरा ये कि सियाक व सबाक के एतबार से देखना चाहिए कि जुमला में कौन सा मीनिंग ज़्यादा मुनासबत नज़र आता है। इसके बाद फ़ैसला करके सही और मुनासिब तरीन मीनिंग को मुंतखब करना चाहिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इस बाब में बड़ी काविश से काम लिया है। तमाम मुकदमात पर गहरी निगाह, मवाक़े इस्तदलाल की पूरी छानबीन और दूसरे मुताल्लिकात पर पूरी तहकीक के बाद बाज़ बिल्कुल नए नताइज हासिल किए हैं जिनकी नुदरत और लताफ़त इस हद तक नाकाबिल इनकार है कि जानिबदारों और तंग नज़रों के सिवा कोई शख्स इनसे इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। ज़ैल में हज़रत शाह साहब ने चंद आयात भी पेश की हैं, इनसे इस हकीकत को समझने में मदद मिलेगी। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 178 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कोतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, मक़तूलीन के खून का बदला लेना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। इस आयत में क़िसास का जो हुक्म है उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि मक़तूल और क़िसास में मुनासबत का लिहाज रखना ज़रूरी है। आयत में नुकसान और क़िसास में जिस शर्त की वजाहत की गई है इसे हुक्म क़िसास में शामिल समझना चाहिए ताकि अल उनसा बिल उनसा में जिन्स की जो तसरीह है वो मनसूख करार ना पाए, और इस तनसीख को साबित करने के लिए और अल्फाज के ज़ाहिरी मफ़हूम को गैर ज़रूरी करार देने के लिए इस तरह की तावीलात की ज़रूरत पेश ना आए कि एक मामूली सी तवज्जो के बाद बेमैनी करार पाए। दूसरी मिसाल में हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत 189 कोट की है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं। शाह साहब की तहकीक के मुताबिक यहाँ अहिल्ला चांद से अशहर यानी महीने मुराद हैं। इसके बाद इस सवाल के जवाब में कहा है, हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ये लोगों के वक्त का और हज का ज़रिया है। यहाँ हज की तख़सीस शाह साहब के इख्तियार करदा मीनिंग की तरफ रहनुमाई करती है, वरना सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी था कि ये वक्त मालूम करने का ज़रिया है। तीसरी मिसाल में हज़रत शाह साहब ने सूरह अल हश्र की आयत नंबर 2 कोट की है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, जो काफिर हो गए थे वतन से निकाला पहले हश्र के लिए। शाह साहब के नज़दीक इस आयत में अव्वलुल हश्र से अव्वलु जमा अल जुनूद यानी लश्कर की पहली फराहमी मुराद है। पहली निगाह में अगरचे दोनों में कोई ख़ास मुनासबत नज़र नहीं आती, लेकिन तलाश व जुस्तजू से पता चलता है कि कुरान मजीद में बाज़ मकामात पर लफ्ज़ हश्र को लश्कर के मीनिंग में इस्तेमाल किया गया। सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वबअस फिल मदाइनि हाशिरीन, और मदाइन में लश्करियों को भेजो। एक दूसरे मकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया गया, वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु, और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को जमा किया। इस आयत में लफ्ज़ हश्र वाज़े तौर पर लश्कर की फराहमी के मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है। ज़ेर बहस आयत यानी जिसमें काफिरीन अहले किताब का ज़िक्र है, असल में बनु नज़ीर के वाक़े से ताल्लुक़ रखती है, और शाह साहब के नज़दीक इसके वही मीनिंग काबिल तरजीह हैं जो मैंने बयान किए। कुरान मजीद के जो गरीब मकामात हैं इनको बयान करने के लिए हदीस की किताबों में अलहदा फसलें
اور مستقل عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ ان غریب مقامات کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہم ان اقسام کو مختلف عنوانات کے تحت مثالوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو موضوع ہے وہ ہے آیات صفات و انعامات الہی، یعنی تذکیر بآلاء اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، نعمتوں اور کرشمۂ قدرت سے ہے، ان کے غریب مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ کا ذکر کیا گیا۔ مثلا آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ حشر کا آخری حصہ ہے، سورہ مومن کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو ان آیات میں آیات صفات و انعامات الہی یعنی تذکیر بآلاء اللہ کی، جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کو جو علوم پنجگانہ میں بتایا تھا، اسی طرح آیات قصص تاریخ اقوام عالم تذکیر بایام اللہ میں قرآن مجید کی وہ آیات جن میں گزشتہ اقوام کی تاریخ کے مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کے جو غریب مقامات ہیں ان میں ایسا واقعہ جو زیادہ مشہور نہ ہو یا جن کے بارے میں محدود افراد کو علم ہو، یا کوئی ایسا واقعہ پہلے سے معلوم ہو مگر قرآن مجید نے اس کی مزید تفصیلات بیان کی ہوں، یا کوئی ایسا واقعہ جو اپنے فوائد اور نتائج کے اعتبار سے بہت اہم ہو نقل کیا گیا ہو۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے قصہ کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ میری آرزو تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی میت میں کچھ دیر اور صبر کر سکتے اور اللہ تعالیٰ ان کے مزید واقعات ہم سے بیان کرتا۔ اسی طرح سورہ الکہف میں بیان ہونے والے دیگر قصص اور بلقیس کا قصہ وغیرہ۔ تیسرا آیات موت و بعد الموت میں قرآن مجید کی وہ آیات جن کا تعلق موت اور موت کے بعد کے حالات سے ہے، ان میں غریب آیات وہ ہیں جو قیامت کی تمام تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص قیامت کے حالات کو اس طرح معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ روز قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اسے سورۃ اذا الشمس کوورت کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، اور آخری سپارے میں جو بہت سی صورتیں ہیں جن میں کہ قیامت کا تذکرہ ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہے، تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آیات احکام، ان میں بھی غریب مقامات ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جن میں حدود الہی کا ذکر ہے یا کسی خاص حالت یا وضع کو معین کیا گیا ہے۔ مثلا زنا کی حد میں 100 کوڑے یا متعلقہ عورت کی عدت کے لیے 3 قروء کی مدت کے تعین، یا میراث میں وارثوں کے لیے الگ الگ حصوں کا تعین ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ بھی آپ کو جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ احناف اور شوافی میں جو اختلاف ہے طلاق کے موضوع پر، تو وہ قروء کے لفظ پر ہے کہ کچھ لوگ اس کو قروء کا مطلب حیض کرتے ہیں اور کچھ اس کا مطلب نفاس کرتے ہیں۔ تو اب یہی اختلاف کی، چونکہ وہاں پر یہ لفظ دونوں چیزوں کے لیے بولا جاتا تھا، اب کہاں پر کیا بولنا ہے اب اسی میں اختلاف ہو گیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مسئلہ طلاق پر ایک بار جب 3 بار طلاق دے دی جاتی ہے تو اس پر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ احناف کے نزدیک ہو جاتی ہے اور ان کے نزدیک نہیں ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اس میں بھی کافی فرق آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آیات مخاصمہ میں یہ جیسے باطل نظریات کا رد اور نظریہ حق کا اثبات ہے، تو قرآن مجید کے آیات مخاصمہ میں یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین کے جو غلط نظریات و اعمال کا رد اور صحیح اسلامی نظریات کو دلائل سے صحیح ثابت کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں غریب آیات وہ ہیں جن میں شبہات و اعتراضات کا جواب اتنے عمدہ طریقے سے دیا گیا ہوتا ہے کہ کوئی خلجان باقی نہیں رہتا،
اور قرآن مجید کا پیش کردہ نظریہ سچائی کے ساتھ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کی قریب آیات وہ ہیں جن میں باطل گروہ کی حالت اس انداز سے کھول کر بیان کی جاتی ہے کہ ان کا اصل روپ واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، پھر آگ نے اس کے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ اس آیت میں انکار کرنے والوں کی حالت، انکار کی وجہ، اقرار کی کیفیت اور پھر انکار پر اصرار کی حالت کو اس خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حالت کا ہر پہلو نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح بت پرستی کی قباحتیں، خالق و مخلوق کے درمیان فرق کو نئی نئی مثالوں اور پر اثر جملوں میں بیان کیا گیا ہے۔ بلاغت کلام میں جب ہم بات کرتے ہیں محض کلام کی بلاغت یا اسلوب بیان کی، آپ دیکھیں کہ محض کلام کی بلاغت یا اسلوب بیان کی لطافت کی وجہ سے بھی آیات میں ندرت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے اور عام قاری کو سمجھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ سورہ رحمان کی تمام آیات ندرت کا ایک انوکھا اور خوبصورت نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان کو ایک حدیث میں عروس القرآن کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں مضامین قرآن کے ظاہری اور باطنی مفہوم کی۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاہِرًا وَبَاطِنًا لِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ۔ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن اور ہر حد کا ایک مطلع ہے۔ قرآن مجید کے پانچوں مضامین جن کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، ان مضامین کے تحت آیات کا ظاہر تو وہی ہے جو آیت کے مطالعہ سے ظاہری طور پر سامنے آتا ہے، جسے عرف عام میں میننگ یا مطلب کہا جاتا ہے۔ باطن البتہ تمام آیت کا مختلف ہو سکتا ہے۔ تذکیر بِآلاء اللہ کا باطن تفکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے اس کی عظمتوں کا ادراک، جبکہ تذکیر بِایام اللہ کا باطن قصص و حکایات کے وہ نکات ہیں جن کا تعلق تعریف و مذمت یا ثواب و عذاب سے ہوتا ہے، یعنی وہ اسباب جن کی بنا پر تعریف کی گئی اور ثواب کا وعدہ کیا گیا یا عذاب کی دھمکی دی گئی، اور وہ نصیحت و عبرت ہے جو ان قصص و واقعات سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ آیات جن کا تعلق جنت و جہنم کے تذکرے سے ہے، ان کا باطن یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف و امید کے احساسات پیدا ہوں اور وہ کیفیت ان پر طاری ہو کہ گویا جنت و جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آیات احکام کا باطن یہ ہے کہ آیت کے سیاق و سباق اور اس کے اندر بیان ہونے والے حکم کے ذریعے ان تفصیلات کو بھی متعین کیا جائے جو اس آیت سے مراد ہو سکتی ہیں۔ جو آیات کے الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتی، وہ آیات جن کا تعلق مخاصمہ سے ہے، ان کا باطن یہ ہے کہ اصل برائیوں کو سمجھا جائے اور اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں ان کا احاطہ کیا جائے۔ اچھا، مذکورہ بالا حدیث کے دوسرے حصے میں استعمال ہونے والے لفظ مطلع سے مراد عربی زبان کا سمجھنا اور تفسیر قرآن کی دوسری ضروریات اور متعلقات کا جاننا، اور آیات کے بطن میں مطلع سے مراد باریک بینی، عقل سلیم، ذہن کی وسعت، فہم کی رفعت، نور باطن اور اطمینان قلب ہے۔ تو عزیز اسکالرز، آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ناسخ اور منسوخ کے موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے سمجھنے میں مسئلہ نسخ دوسری بڑی رکاوٹ ہے، اور
اس پہ بڑی بحثیں ملتی ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی. اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.